مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتے تھے، خاص کر صلیبی عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں سلطان کی بہادری پر عرب اور غیر عرب سلطان پر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ 1183 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملوں کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ 1185 عیسوی کے آس پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران یروشلم پر تخت کے لیے کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ فرنگیوں نے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے کرک پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا۔ عیسائیوں کے اس حملے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجیں جزیرہ حلب، شام اور مصر سے جمع کی گئی تھیں۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے حطین کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی ہر اول دستوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ حطین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقتور ترین لشکر تھا جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر سے تھا جس کی کمان گیا ولوزینان کر رہا تھا جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 1300 نائٹس اور 38,000 کا باقی لشکر تھا۔ سلطان نے یہاں حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا جس سے کہ میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ لیبیا کے بادشاہ ریمان نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اب باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پہ تھا۔ یہاں خون ریز جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ نہایت رحمانہ سلوک کیا اور ان سب کو آزادی بھی دی، لیکن انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جو کہ اس کا حقدار تھا۔ صلیبی نائٹس جو مسلمانوں کا اصل قاتل تھا، سلطان نے انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ ستمبر 1187 عیسوی میں فاتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم جا پہنچے اور وہاں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ سلطان نے تمام اہل شہر کی جان بخشی کی اور سلطان مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ اس فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی خبر یورپ پہنچتی ہے تو عیسائی پوپ گریگری تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے یروشلم واپس چھین لے۔ پوپ کے اس اعلان پر انگلینڈ، جرمنی اور فرانس کے بادشاہ متحد ہو کر سلطان کے خلاف یورپ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مشرق وسطی پہنچ کر وہ گیا ولوزینان کے ساتھ مل کر سلطان کے ایک شہر عکا کا محاصرہ کرتے ہیں اور جولائی 1191 عیسوی کو یہ شہر عیسائی فتح کر لیتے ہیں۔ اب ان کا اگلا نشانہ بیت المقدس ہوتا ہے اور اس دوران ان کی سلطان سے بے شمار جنگیں ہوتی ہیں۔ ستمبر 1191 عیسوی میں رسوف کے میدان میں سلطان کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان کو شکست ہوئی، اور پھر جفا کے میدان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان نے سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کسی اور شہر پر قبضہ نہ کرنے دیا اور عیسائی بیت المقدس کو بغیر فتح کیے ناکام واپس یورپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 2 سال زندہ رہے اور آخر کار 4 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 56 سال تھی۔ سلطان نے اپنے پیچھے ایک طاقتور ترین سلطنت چھوڑی جو ایوبی سلطنت کہلاتی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 1174 عیسوی میں پڑی اور اس کا اختتام 1250 عیسوی میں مملکوں کے ہاتھوں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ یورپ کے متصب عیسائی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین و کرام، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلی اور دوسری سیریز کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔